بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، بندے نے کل جو مضمون ذکر کیا تھا تو یہ بات سامنے آئی کہ 2-3 دن تک کچھ اس پر گفتگو ہوگی تاکہ ایک مقصود اس سے حاصل ہو سکے۔ ظاہر دنیا یہ حالات کا گھر ہے میرے پیارو، دنیا حالات کا گھر ہے، یاد رکھنا۔ کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی بظاہر ناگوار ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر قسم کی حالت کے لیے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ قرب ہی قرب ملے گا اللہ کا، ہم قریب ہی قریب ہوتے جائیں گے، قریب ہی قریب ہوتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ عجیب دین ہے۔ جی ہاں، ایک روایت میں فرمایا کہ عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان اصابتہ سراء، اگر اچھی حالت اسے پہنچتی ہے، خوشیاں ہیں، راحتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہوئی ہے، اور یہ فشکر، اگر اس کو پہنچے اور یہ شکر کرے، کان خیر لہ، تو یہ وایا شکر کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کی رضا پا لیتا ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث سننا میرے بھائی۔ تو نعمتوں کی حالت میں اترانا اور تکبر میں آ جانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور دوسروں پر کم تر ہونے کی نظر ڈالنا، یہ سمجھ لو کہ آپ اپنے آپ کو عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر کوئی ناگوار تکلیف دہ صورتحال ہے اور صبر اس حالت میں صبر کرتا ہے تو کان شکر خیر لہ، وایا صبر اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، وایا صبر اللہ تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دو ہی تو حالت ہے نا میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، غور کرو۔ ٹینشن کہیں کہ ڈپریشن کا کیا مطلب؟ مایوسی اور اداسی کس چیز کی ہے؟ بھائی بے چین کیوں ہیں ہم؟ بے چینی اور نیند اڑی ہوئی ہے اور بہت عجیب الجھن، یہ کیوں ہے بات؟ اگر وہ حالت ہے پہلے والی، شکر ادا کر کر کے اللہ کو پالو، اللہ مل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ملیں گے، اللہ کا قرب ملے گا، نعمتوں میں اضافے کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ شکر کی حقیقت مگر پتہ ہونی چاہیے۔ شکر کی حقیقت میں یہ ہے کہ میں مستحق نہیں ہوں ان سب چیزوں کا، آپ نے ہم کو عطا، صرف زبان سے بول دینا ہاں شکر شکر شکر، اور اندر میں تکبر اور بڑائی بھری ہوئی، دوسروں کی تحقیر بھری ہوئی، یہ نہیں ہے۔ بہرحال صبر پر میں سنا رہا ہوں تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے عزیزو، اس ارشاد سے کیا خلاصہ نکالا؟ دونوں حالتیں بندے مومن کے لیے خیر فرمایا گیا ہے، خیر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میرے رزق میں تنگی ہے، میں جی گھریلو حالات میں ہوں، میرے اوپر ایسے حالات کیوں آئے؟ میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھ رہا ہوں، میں تو تلاوت میں بھی ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، پھر کیوں آ گئے حالات؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یہ صبر کا جو عادی ہوتا ہے نا، اسے حلم ملتا ہے۔ میں نے ابھی پچھلے ہفتے میرے یہاں گھر پہ فیملی آئی تھی، آپس میں جھگڑا اختلاف تھا، تو بٹھایا، ان کو سمجھایا اور آخر میں شوہر کو میں نے ہی کہا بھائی صفت حلم کو اختیار کر لو تو مزے آ جائیں گے، مزے، یعنی خود انسان اندر سے ایک اطمینان کی کیفیت میں ہوتا ہے، ایک حلاوت کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو بس بات بات میں جھگڑا، بات بات اس کو تو اندر سے کھا رہی ہے، مجھے شوہر نے کیوں کہا، مجھے بیوی نے میری بے ادبی کیوں کر دی، میری گستاخی کیوں کی، میں تو شوہر ہوں، مجھے تو اس کو کہا گیا کہ سجدہ بھی کرنا ہوتا تو سجدہ کرتی، اور یہ تو میرا کچھ اکرام احترام ہی نہیں کرتی، یہ تو ایسا بنا کے رکھ دیا مجھ کو جیسے میں گھر میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میری بھی اولاد سنتی ہے، نہ میری بیوی سے۔ ارے بھائی یہ تو بتاؤ مجھے ایک بات، سنو، دیکھو قرآن اور حدیث میں صرف بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ عز و جل اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ جو بچا سکے، اور اگر حق تعالیٰ آپ کو کچھ خیر دینا چاہتے ہیں، رزق روزی ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، لوگوں کی نگاہوں میں مقبولیت ہے، گھر کے اندر آپ کو ایک مقام دینا ہے، اگر یہ سب دینا چاہتے ہیں تو کوئی بھی نہیں اس کو لوٹا سکتا، کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، آپ کو مل کے رہے گا پیارے۔ تو یہ ذہنی الجھن کیسی؟ مطلب
رجوع اللہ، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب اللہ کسی پر کوئی حالت ڈالے، تنگی کی، تکلیف کی، مشقت کی، اور وہ مخلوق سے کہتا پھرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر رحمت اور اعانت و مدد کی جو صورتحال ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ڈالے اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہو کہ الہ العالمین یہ آپ ہی کی طرف سے آئی ہے، میں آپ ہی سے بھیک مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، پیارو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ سب چیزوں کے خزانے اللہ فرماتے میرے پاس ہے، میں اتنا اتارتا ہوں جتنی میں جانتا ہوں حکمت کس چیز میں ہے، بندوں کی مصلحت، بندوں کی خیر و بھلائی کس چیز میں ہے۔ ایسی باتیں ہیں قرآن و سنت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآنی آیات میں ایسی باتیں ہیں کہ مطلب بے چینی، پریشانی، ذہنی ٹینشن، اداسی، اور ہر وقت بس ایک فکر میں رہنا، نیند اڑ جانا، کہیں سے کوئی یہ ہو جاوے اور یہ کیوں ہو گیا اور ایسا کیوں کیا میرے ساتھ اس نے، اور ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی عزت، کتنی روزی، کتنا مال، کتنا مرتبہ، کتنی شہرت، کیا کچھ کتنا کس کے لیے مجھے دینا ہے، یہ تو میں اتارتا ہوں۔ بھائی بتاؤ، بھائی بیان سننے والوں بتاؤ، چین، سکون، راحت، عزت، رزق، روزی، جی زندگی اور لوگوں میں مقبولیت، آپ بتاؤ اچھا مجھے یہ اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، خود تو پھر پریشانی کا کیا مطلب، رجوع اللہ کرو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امراض و مصائب کی 3 حالتیں ہیں۔ سننے کی بات ہے، غور سے سن، امراض و مصائب کی 3 حالتیں ہیں۔ بعض حالات میں وہ عذاب اور قہر خداوندی ہوتے ہیں، اللہ کا قہر برس رہا ہے تمہارے اوپر، تم نے شوہر کی اتنی بے ادبی، گستاخی، رات دن اس سے جھگڑنا، کوئی عزت کا تو کوئی پتہ بھی نہیں کہ شوہر کیا چیز ہے، ذرا سی باتوں میں اس کو تکلیفیں پہنچانا اور ناشکری کرنا اور ناشکری۔ میں نے جو فیملی آئی ان کو اخیر میں نے ہی کہا، جب جانے لگے 1.5-2 گھنٹے دونوں کو سمجھانے کے بعد شوہر کو بھی کچھ نصیحت دیکھی خاص اور دونوں کو مشترک، اور پھر خاص میں نے ان کی بیوی سے کہا، میں نے کہا یہ تمہیں 1.5 گھنٹہ ہم بیٹھے باتیں ہوئی، اب سن لو میں تم سے کہتا ہوں، سارے تمہارے روزے، عبادتیں، تلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیحات اور تراویح اور عبادتیں اور رفاہی کام جتنا بھی تم کرو ساروں کو ایک پلے میں رکھ لو، اور یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تمہیں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ سرخرو اور عزت دلانے والی چیز اور جہنم سے بچانے والی وہ کیا ہے، اپنے شوہر کے احسانات کی قدردانی۔ وہ کیا کر رہا ہے تمہارے لیے، کیسی زحمتیں اٹھاتا ہے، کس طرح سے تمہیں راحت پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے، مگر تمہاری نگاہ میں تو بس وہ ذرا سا کچھ ہو گیا ایک مرتبہ اسی کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں، اور یہ کہ بس کبھی کچھ کرتے ہی نہیں، یہ میرے لیے کچھ کرتے ہی نہیں۔ ارے بھائی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہنم میں جب دکھایا گیا تو عورتیں زیادہ، اور جب سوال کیا گیا کیوں تو فرمایا یہ وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں جو بیان سنتی ہو، اس بات کو پلے سے گرا لگا لو، شوہر کو کوئی بات کہنی ہو کہو اطمینان سے، لیکن ذرا پہلے سے یہ مقدمہ تمہید قائم کرے۔ ماشاءاللہ آپ بہت کرتے ہیں اور رات دن فکر رکھتے ہیں اور بہت غم اٹھاتے ہیں، اور ہماری راحتوں کے لیے آپ جی ہر وقت جو ہے بے چین مضطرب رہتے ہیں، دن بھر باہر کی کیسی چیزوں کو سہ کے اور کما کے لا کے، یہ سب کہو پھر اپنی بات رکھو۔ ذرا سی ایک بات اور یہ کہنی ہے کہ یہ بھی کر لو۔ بہرحال سنو میرے بھائیو، تو یہ بہت قیمتی بات سناتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امراض و مصائب کی 3 حالتیں ہیں، بعض حالات میں وہ عذاب اور قہر خداوندی ہوتے ہیں، اور بعد میں گناہوں کا کفارہ۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جب آخرت میں یہاں سے ہماری روح نکلے گی اور چلیں گے تو وہ جو سختیاں اور وہ جو بیماریاں اور وہ جو تکلیفیں رات دن ہم اٹھا رہے تھے، جی جب پتہ چلا تو وہاں تو بالکل صاف شفاف ہو کے ہم گئے، جیسے کسی آدمی کے بدن کو یا کپڑے کو صابن سے دھل کر صاف کر دیا گیا ہو پیارو، اس طرح سے صاف شفاف ہو کے آپ جاؤ گے۔ ہاں ہم تکلیفوں میں، بیماریوں میں اور ذرا حالات آئے تو اس وقت میں جی شکوے کرنے لگیں گے، بے چین ہو جائیں۔ ارے میاں اطمینان رکھو، بھیجنے والا حالات کا جو ہے وہ دیکھ لو کیا کہہ رہا ہے۔ قل اے نبی میرے بندوں کو بتا دو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا،
لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. جی کیا مانا؟ ہم کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا، ہم کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے ہماری خیر بھلائی کے لیے. اچھا دیکھو غور کیا کرو کبھی کبھی. سنو میں کیا کہوں گا. یا اللہ تعالیٰ یہ حالات آپ نے مجھے کیوں بھیجے؟ آپ مجھ پر حالات بھیج کر کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی نفع ہو جائے گا مجھے حالات یہ سارے اس طرح کے حالات میں رکھنے سے؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ماں بہنوں، کیا اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ جیسے بندے ہوتے ہیں نا، بندے کہ کسی کو کچھ کر کے اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نفع اٹھائیں، یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے اور آگے چل رہا ہے اور بہت جو ہے بن کے دکھا رہا ہے، ذرا اسے دکھا دوں، تو اس کے لیے کچھ حالات کھڑے کرتے ہیں. میرے پیاروں کے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. تو معلوم ہوا اللہ نے اپنے فائدے کے لیے تو حالات ہم پہ ڈالے نہیں. تو کوئی بھی فائدہ نہ ہو نہ اللہ کا نہ بندے کا، ویسے ہی ڈال دیے. تو لغو کام ہے. اللہ تعالیٰ لغو کام کیسے کریں گے؟ اللہ لغو کام کیسے کریں گے؟ آدھا مان لو، چلو 50-50، آدھا فائدہ بندے کا آدھا اللہ کا. نہ اللہ کو تو 50 کا، اللہ کو تو 1% کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو آخر میں نتیجہ کیا نکالو گے؟ نتیجہ نکلے گا کہ ہاں اس میں بندے ہی کی خیر ہے، اس میں بندے ہی کی خیر ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو ہمیں پہنچ رہی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے. یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی اپنے لفظوں میں حضرت تھانوی کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، بعض حالات میں وہ علامت قہر کی ہے اور بعض حالات میں نے کیا کہا؟ گناہوں کا کفارہ. اور بعض حالات میں رفع درجات. ہمارے حضرت والا شاہ مسعود اللہ جلال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسے موقع پر کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور تسلی دے کہ انشاءاللہ کفارہ سیئات ہو جائے گا، فرماتے تھے کیا پیاری بات ہے، اللہ والوں کی بات، واہ صاحب واہ، کیا کہنے ہیں. یہ فرماتے تھے کہ ہم تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ اب جیسا اچھا گمان ویسا ملے گا. وہ یہ ہے کہ کفارہ سیئات تو کب سے ہو چکا ہے، اب تو اللہ تعالیٰ رفع درجات کر رہے ہیں، ہمارے درجات بڑھا رہے ہیں. فرمایا اور بعد میں رفع درجات. اور یہی پہچان ہر ایک کی ہے. کیا ہے؟ سنو، اگر امراض و مسائل کے ساتھ مصیبت زدہ آدمی کو تقدیر الہی پر غصہ اور اس سے شکایت پیدا ہو تو وہ علامت قہر خداوندی اور عذاب کی ہے. جھنجلایا ہوا ہے اور غصے تیش میں ہے. کوئی کچھ کہے تو فوراً پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کرتا. آتے ہیں میرے پاس بعض لوگوں کے سے میسیج آتے ہیں. میں یہ بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سچ بولتا ہوں اور کاروبار میں بھی ایسے کرتا ہوں، پھر بھی مجھ پر یوں ہے. میں ان کو سمجھاتا ہوں آپ کس کی شکایت کرنا چاہتے ہو بھائی؟ یہ علامت ہے اللہ کا قہر ٹوٹ کے پڑا ہے. گریبان میں جھانک کے دیکھو، تم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا تھا، کسی کی آنکھ نے تو تمہیں چیر کے نہیں رکھ دیا، یا کوئی اور ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ راتوں ٹی وی میں بیٹھے ہوئے اور فلمیں دیکھ رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اگر آگے سنو شیخ عبدالقادر جیلانی کی بات، اور اگر یہ صورت نہ ہو، کوئی غصہ نہیں، کوئی طبیعت میں تیز جوش نہیں، مطمئن لیٹا ہوا ہے جیسے بھی حالات ہے اور مطمئن بیٹھا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ہر حال میں کہہ رہا ہے الحمدللہ بھائی، اللہ کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ہے بھائی. فرمایا اور اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ اس پر صبر کرے تو یہ علامت کفارہ ذنوب ہونے کی ہے. سبحان اللہ. یارو سنو، اے حالات میں گھرے ہوئے لوگوں سنو، اے حالات میں گھرے ہوئے لوگوں سنو. فرمایا اور اگر صبر کے ساتھ رضا اور قلب میں انشراح محسوس کرے تو علامت رفع درجات کی ہے. واہ 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 صاحب. بیماری آئی، غم آیا، کسی نے ڈانٹ لگا دی، جی شوہر بیوی کا جھگڑا ہوا، لیکن مطمئن لیٹا ہے جناب کہ یہ تو بیوی میری زندگی کی ساتھی ہے اور اتنے بچے اس سے ہوئے ہیں اور میری اتنی خدمت کرتی ہے اور کوئی بات نہیں، بالکل مطمئن ہے. سب کچھ جو آ رہا ہے میرے پاس سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچانے اور پہنچنے والا تحفہ ہے. میں اس میں الجھن میں کیوں پڑ جاؤں؟ رضا بالقضاء. تو حدیث پاک میں آیا ہے، میں حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ میرے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے تو میں اس کے عمل قلیل پر راضی ہو جاتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ تھوڑے سے عمل پر اسے جنت دوں گا، جنت.
آگے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مضمون میں نے آپ کو سنایا جی کہ قلب میں انشراح محسوس کرے تو علامت رفع درجات کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء کے مصائب تیسری قسم میں داخل ہیں۔ یہ جو انبیاء اور اولیاء پہ آتے ہیں اللہ والوں پر، یہ ہوتا ہے رفع درجات والا، شرح صدر رہتا ہے انہیں پورا۔ اور عام مومنین قسم دوم میں اور اول قسم اکثر کفار کا حال ہوتا ہے۔ خدا تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ مصیبت کے زحمت یا رحمت ہونے کا تھرمامیٹر کیا لکھا ہے؟ مصیبت اور تکلیف رحمت ہے یا زحمت اور عذاب؟ تھرمامیٹر لیجئے، اگر مبتلا شخص گناہوں سے محفوظ ہے تو اس کے لیے تکلیف اور مصیبت باعث ترقی درجات بن کر موجب رحمت ہوتی ہے، اور اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا تھا لیکن تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو کر فوراً گناہوں سے توبہ کر لی اور گناہ چھوٹنے لگے اور اللہ کی طرف گڑ گڑانے لگا تو یہ تکلیف اس کے لیے کفارہ سیئات ہونے کی وجہ سے باعث رحمت ہوئی۔ اور اگر گناہوں سے توبہ نہیں کی بلکہ پہلے حالات کی طرح بھی گناہوں میں مشغول ہے یا گناہوں میں اور ترقی ہو گئی تو یہ تکلیف اور مصیبت اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو اسے وہ مصیبت یاد کرنی چاہیے جو میرے وصال کی وجہ سے اسے پہنچی، کہ وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، انشاءاللہ 2-3 دن اس پر بیان کروں گا اور پھر ظاہر میں اس سے نکلنے کا راستہ کہ اگر حالات کی وجہ سے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسخے بتا گئے ان کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔